السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب تلاش کریں گے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ سوال یہ ہے، اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر گناہوں کا ذمہ دار انسان کیسے ہوا؟ کیا واقعی ہم مجبور ہیں؟ کیا ہمارا ہر عمل پہلے سے طے شدہ ہے؟ اور اگر ہے تو پھر قیامت کے دن حساب کیوں ہوگا؟ آئے اس نازک سوال کا جواب قرآن اور حدیث عقل کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ تقدیر کیا ہے۔ تقدیر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہونا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا، کیسے جیے گا، کب مرے گا، مگر یہ علم مجبوری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا جاننا الگ بات ہے اور انسان کا کرنا الگ بات ہے۔ جیسے ایک استاد جانتا ہے کہ کون سا طالب علم جو ہے نا امتحان میں ناکام ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استاد نے اسے ناکامی پر مجبور کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ہم کیا کریں گے، مگر اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں عقل دی ہے، ہمیں حق و باطل دکھا کر فیصلہ ہمیں سونپ دیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس نے نیکی کی وہ اپنے لیے، اور جس نے برائی کی اس کا وبال بھی اس پر ہوگا۔ تو جب نیکی اور برائی کا پل ہمیں ہی بکتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ہم مجبور نہیں، ہم اپنے فیصلوں کے خود ذمہ دار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں کے ذریعے ہمیں راہ دکھا دی، قرآن دے دیا، عقل دے دی، پھر بھی اگر ہم غلط راستہ چنتے ہیں تو قصور تقدیر کا نہیں، ہمارا ہے۔ اب کوئی پوچھے گا کہ اگر اللہ جانتا تھا کہ ہمیں گناہ کریں گے تو پھر ہمیں پیدا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اگر سب کچھ پہلے سے طے کر کے ہمیں مجبور بنا دیا جاتا تو پھر قیامت کے دن حساب کیسا؟ ثواب اور عذاب کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی تم کیا چاہتے تھے، کیا ارادہ تھا، کس دل سے کیا، یہ سب اللہ جانتا ہے اور اسی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ آئے شیطان کی ایک مثال سے بات کو اور واضح کرتے ہیں۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، عزت دی، مگر جب حکم آیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو پھر اس نے انکار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ کیا وہ مجبور تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک تکبر اور آنا کی وجہ سے روگردانی کر دیا، اس لیے وہ مجبور ٹھہرایا اور لعنتی بن گیا۔ اگر شیطان مجبور ہوتا تو اللہ اسے سزا کیوں دیتا ہے؟ یہی اصول انسان پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہمیں آزاد ہے، ہم کو اختیار دیا گیا ہے، اس لیے ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن دوستو، یہ بات بھی یاد کر لو کہ تقدیر پر ایمان لانا اسلام کا حصہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بیٹھتے رہو، کچھ نہ کرو اور کہو کہ جو ہوگا وہی لکھا ہے۔ نہیں نہیں، بالکل، بلکہ مسلمان وہ ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، مگر محنت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اور غلطیوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو، ہر شخص کو اس کے لیے آسانی دی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں، نیکی کو اپنائے، برائی سے بچے اور ہر قدم پر اللہ سے رہنمائی مانگے۔ تو میرے عزیزو، آج کا یہ خلاصہ تقدیر اللہ کا علم ہے۔ کیا ہے؟ تقدیر اللہ کا علم ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، لیکن اس نے ہمیں اختیار دیا ہے۔
ہمیں اچھائی اور برائی دونوں راستے دکھا دی گئی ہے۔ فیصلہ ہمارا ہے، لہذا ہمارا ذمہ داری ہے آئے اپنی زندگی کو سنوارے، گناہوں سے توبہ کرے، نیکیوں کو اپنائے اور ایسی تقدیر بنائے جو جنت کی طرف لے جائے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کا راستہ اپنائے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب ضرور کرے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔